اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ود كثير پسند کیا بہت سے لوگوں نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کفر میں حسد کرتے ہوئے من عند انفسہم اپنے دلوں میں من بعد اس کے ما تبین کہ ظاہر ہو چکا ہے لہم الحق ان کے لیے حق فاعفو پس معاف کر دو واصفحوا اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ لے آئیں اللہ تعالی اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو وما تقدموا اور جو کچھ بھی آگے بھیجو تم لانفسکم اپنے لیے من خیر کوئی بھی نیکی تجدوہ ہو تو اس سے پالو گے عند اللہ اللہ تعالی کے ہاں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بصیر بما تعمل ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں وقالو اور کہا ان لوگوں نے لن يدخل الجنہ کہ ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی الا مگر من کان ہودن جو ہوا یہودی جو ہو یہودی اور نصارہ یا نصرانی عیسائی تلک امانیہم یہ ان کے دلوں کے ارمان ہیں ان کے دلوں کی آرزوئیں ہیں قل آپ کہہ دیں ہاتوا برہانکم لاؤ کوئی اپنی دلیل اس پہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں من اسلم ہر وہ شخص جس نے جھکا دیا وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے وہو محسن اور وہ ہو بھی نیکوکار فلہ اجرہ تو واسطے اس کے اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے اس سے پہلے کی آیات میں یہود و نصارہ کی باتوں کا بیان ہے
اب مزید ان کی جو خرابیاں، اخلاق کی گراوٹ ہے، اس کا بیان ہے۔ اور یہاں ان کی ایک جو خرابی ہے یا اخلاق کی برائی ہے، اس کا بیان جو کیا گیا ہے تو وہ حسد ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو یا گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ یعنی جس قدر تیزی سے خشک لکڑی کو آگ لگتی ہے، ایسے ہی حسد بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ود کثیر، چاہتے ہیں یا پسند کیا ہے کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سنے، لو یردونکم، یہ کہ وہ تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف۔ تو ان کے اکثر کا اس لیے ذکر کیا کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جیسے یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، عیسائیوں میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اچھے تھے، لیکن اکثریت ان کی بری تھی، کفر ہی میرے، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ اکثر یہود و نصارہ اہل ایمان کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے طرح کا کافر بنا دیں، جیسے آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے کام کر لو، ان کی جتنی نقالی کر لو، تقلید کر لو، یہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے تم سے، جب تک کہ تم علل اعلان ایمان کے مخالفت کر کے ان کی یہودیت اور عیسائیت کو قبول نہ کر لو۔ حتی تتبع ملتہم، کوئی شخص ایمان کو صاف چھوڑ کر یہودی ہونے کا اعلان کرے، عیسائی ہونے کا اعلان کرے، تب خوش ہوں گے۔ ویسے ان کی خوشامد کے لیے آپ جس قدر بھی دین اسلام کی بغاوت کریں، یہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اسی ان کے مزاج کو یہاں بیان کیا ہے کہ ان کی اکثریت تمہیں کفر میں لے جانا چاہتی ہے، اور کیوں ایسے کرتے ہیں؟ حسد من عند انفسہم، حسد ان کے دلوں میں ہے، اور یہ حسد ان کا اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ تمہیں ایمان پہ نہ رہنے دیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وہ چہتے ہیں، جنت اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے، ان کے سوا اور کسی کے لیے جنت نہیں ہے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی اسماعیل میں ہوئی، یہ ان کو برداشت نہیں ہوا، یہ چاہتے تھے بنی اسرائیل میں آخری نبی آئیں۔ اب اس پہ ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی خوبی، کمال، نعمت دیکھ کر یہ دل میں آرزو کرنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس کسی صورت نہ رہے۔ کسی کو خوبی میں، کمال میں دیکھ کے انسان سے برداشت نہ ہو سکے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، رشک، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی، کمال دیکھ کر، اللہ کی نعمت دیکھ کر دل میں خوشی پیدا ہو، اور یہ آرزو ہو کہ اللہ جیسے تو نے اس بندے کو اس نعمت سے، اس کمال سے نوازا ہے، اللہ ایسے مجھے بھی نواز دے۔ تو اس سے زوال نعمت کی تمنا نہ ہو، بلکہ اپنے اندر کمال پیدا ہونے کی دعا اللہ سے ہو، تمنا پیدا ہو، یہ رشک، یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے اندر سے نعمت چھن جائے
اس سے کمال لے لیا جائے اور یہ حاصل کر لے، تو دوسرے سے زوال نعمت کی آرزو یہ حسد کہلاتا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ تو حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا، لہم الحق، ان کے لیے حق۔ یہ یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے دلوں سے کہ یہ دین اسلام حق ہے، پیغمبر آخر الزمان سچے نبی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے ضد میں مبتلا ہو گیا۔ فاعفو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں پس معاف کرو انہیں، وصفہ، درگزر کر جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی امر۔ تو اللہ جل شانہ کا کوئی امر آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پھر تمہارے ہاتھ سے سزا دینا چاہیں تو یہ الگ بات ہے، اور امر اللہ سے مراد حکم جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے دیں تو پھر تم ان کے خلاف قتال کرو، اس سے پہلے درگزر سے کام لیتے رہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم رکھو نماز۔ نماز کا قائم رکھنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کو وقت پر فرائض، واجبات، سنن، آداب و مستحبات کی رعایت کر کے ادا کرنا، یہ نماز کو قائم رکھنا ہے۔ تو نماز قائم رکھو، اور قرآن میں جہاں کہیں نماز کا حکم ہے تو اقامت صلاۃ کے ساتھ ہے کہ نماز قائم رکھو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ بھی آگے بھیج دو گے تم اپنے لیے، من خیر، کوئی بھی نیکی کی صورت میں عمل، تجدوہ، تو اس کو پالو گے تم محفوظ عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یعنی آج تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ کے ہاں وہ نیکی جمع ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اور کل اللہ جل شانہ اس نیکی کی بنیاد پہ تم پہ اپنی رحمت کا اظہار فرما کے جنت بھیج دیں گے۔ تو نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو فرمایا نا کہ آج جو بھی تم اپنے لیے کام، کوئی بھی عمل کرو نیکی کا، تو یہ کل قیامت کے لیے تمہاری طرف سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو خیر نیکی کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ کوئی بھی کام نیکی بنے، کوئی بھی کام عبادت بنے، اس کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو نیکی کا کام کرنے والا ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، ایماندار ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص سے عمل کر رہا ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو، تب وہ نیکی ہے۔ اور تیسری شرط کسی بھی کام کے نیک بننے کے لیے، عبادت بننے کے لیے یہ ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرطیں ہوں گی تو تب کوئی بھی کام نیک بنتا ہے، نیکی بنتی ہے، عبادت بنتی ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں، ایک شخص صحیح العقیدہ بھی ہے، اخلاص سے بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کا وہ کام، وہ عمل، وہ حضور کی سنت کے خلاف ہے، تو وہ کبھی بھی نیکی نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ جیسے عین سورج جب طلوع ہو رہا ہو، عین جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب سورج زوال میں ہو، ان اوقات میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو کہیں گے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا سنت کے خلاف، حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، تو آپ اس کو یہی کہیں گے بھائی نماز اگرچہ تم پڑھ رہے ہو لیکن یہ نماز حضور کی سنت کے خلاف پڑھ رہے ہو، لہٰذا یہ تمہاری عبادت نہیں بنے گی، تمہارے لیے نیکی نہیں بنے گی، کیونکہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح دین کے جتنے احکام ہیں، ہر عمل نیک تب بنتا ہے، ہر عمل عبادت تب بنتا ہے جب وہ حضور کی سنت کے مطابق ہو۔
اگر سنت رسول سے عمل ہٹ کر ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں، وہ عبادت اور نیکی نہیں بن سکتا۔ اس لیے فرمایا جو بھی تم نیک کام کرو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنت، اور وہ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی شخص الا من کان یہودا او نصارا، مگر صرف وہی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ جنت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں کی آرزویں ہیں، یہ ان کے دلوں کی خواہشات ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ایسے نہیں ہے کہ صرف یہودی اور عیسائیوں کے لیے جنت ہے۔ قل، آپ ان سے کہیے، ہاتو برہانکم، کوئی دلیل پیش کرو اس بات پہ کہ جنت صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ظاہر ہے کوئی دلیل اس پہ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ بلا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں لوگ جنت میں جائیں گے تمہارے سوا، ضرور جائیں گے جنت میں۔ من اسلم، اس کے لیے کسی جماعت کا فرد ہونا ضروری نہیں کہ کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے یا فلاں جماعت ہے۔ فرمایا اس کے لیے شرط یہ من اسلم، جس شخص نے بھی اپنا آپ تابع کر دیا وجہہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی مسلمان ہوا۔ جو شخص بھی مسلمان ہوا اور اس کا اسلام ہے، اس کے لیے اللہ کی ذات پر صحیح عقیدہ توحید کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت رسالت کا عقیدہ، آپ خاتم النبیین ہیں، سب سے بڑی شان والے ہیں، یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ اسلام ہے۔ تو فرمایا جو شخص بھی مسلمان ہوا اس نے اپنا آپ اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اور وہ اپنے اس اسلام میں، اپنی مسلمانی کے اندر مخلص بھی ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کام کر رہا ہے، فلہ اجرہ، تو جس کا بھی ایمان صحیح ہے اور ایمان صحیح حضور کی ذات کی رسالت پر ایمان رکھنے سے ہوگا۔ کوئی شخص کے یہودی اور عیسائی بھی تو ایماندار ہیں، بھائی ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی توحید پر ایمان رکھے اور حضور کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھے تو یہ ایمان ہے۔ محض اللہ کی توحید کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ حضور کی رسالت اور ختم نبوت کا ماننا یہ ایمان ہے۔ تو چونکہ یہودی اور عیسائی میں چلو توحید کسی نہ کسی درجے میں ہم مان لیں، اگرچہ ان میں توحید اب نہیں ہے، لیکن ان میں اس وقت حضور کی رسالت کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں، لہٰذا ان میں ایمان نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا من اسلم، جو مسلمان ہوا، اس نے اپنا آپ تابع کر دیا للہ، اللہ کے، وہ محسن، اور وہ ہے بھی نیکوکار، یعنی خلوص سے نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ اور اجر کی سب سے کمال صورت وہ جنت ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تمہارا یہ دعویٰ کہ صرف یہودی اور عیسائی کو جنت ملے، یہ غلط ہے۔ ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا ان لوگوں پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ آخر دعوانا